بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سورۃ البلد آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کی ابتدا ہو رہی ہے لا کے ساتھ۔ ایک بات پہلے یاد رکھیں، لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں۔ جب کلام کی ابتدا لا سے ہو، جب کلام کی ابتدا لا سے ہو رہی ہو اور اس کے بعد قسم کا تذکرہ ہو، کلام کی ابتدا میں، گفتگو کی ابتدا میں لا آ جائے اور آگے اس کے قسم اٹھائی جا رہی ہو، اور قسم اٹھا کر اگلی بات مخاطبین سے یعنی کسی بات کی نفی کرنا یا کوئی بھی ایسی بات آ جائے، یعنی شروع میں لا بعد میں قسم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخاطبین جن سے بات کی جا رہی ہے نا، ان کے ذہن کے اندر ایک غلط نظریہ ہے، غلط عقیدہ ہے، کوئی غلط سوچ ہے ان کی، اس کی نفی کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہے، کیونکہ لا کا معنی ہے نا نہیں۔ اب کس چیز کو کہا جا رہا ہے نہیں؟ پھر ایک قانون یہ بنتا ہے کہ کلام کی ابتدا جب لا سے ہو اور بعد میں قسم اٹھائی جا رہی ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخاطبین کے ذہن اور خیال میں ایک غلط نظریہ ہے جس کا رد کرنا مقصود ہے، اس کی نفی ہوتی ہے یہ لا، کہ نہیں، کیا نہیں، جن کو بات کہی جا رہی ہے نا ان کے ذہن کے اندر کوئی غلط بات ہے، وہ نہیں، وہ غلط ہے، ان کا نظریہ سوچ وہ غلط ہے۔ تو یہاں کیا تھا؟ یہ کیوں لا ایسے آ گیا؟ کون سے مخاطبین اور کیا بات؟ مشرکین مکہ۔ مخاطبین کون ہیں؟ مشرکین مکہ۔ ان کے ذہن میں یہ خیال ہے، یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہے یہی ہے، بس اس کے بعد سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ آگے کیا ہوگا؟ کہتے کچھ بھی نہیں ہوگا، جو دنیا میں ہے بس یہی ہے، آگے کچھ بھی نہیں۔ جس نے جو حاصل کر لیا بس کر لیا، جس نے جو حاصل کر لیا سو کر لیا۔ مرنے کے بعد کہتے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ ان کی سوچ غلط تھی، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نفی کر کے آگے کچھ چیزوں کی قسمیں کھائیں، قسمیں کھانے کے بعد پھر مرنے کے بعد کا تذکرہ کیا اور ان باتوں کو ثابت کیا کہ کیوں نہیں ہے، صرف دنیا کی زندگی نہ سمجھو، مرنے کے بعد بھی ہے۔ اب ترجمہ پڑھتے ہیں، قانون ذہن میں رکھیں، دوبارہ جب پڑھیں گے انشاءاللہ پھر دہرا دیں گے ایک مرتبہ تاکہ یہ یاد ہو جائے۔ لا اقسم بہذا البلد، لا کا معنی نہیں، اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، دونوں معنی، میں قسم اٹھاتا ہوں یا میں قسم کھاتا ہوں۔ اچھا، یہ ایک بات ذرا ذہن میں رکھیں، اس کا ایسے ترجمہ نہ اکٹھا کر دینا کہ لا اقسم میں قسم نہیں کھاتا، یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا، کیونکہ لا بھی شروع میں آ گیا، لا اقسم میں قسم نہیں اٹھاتا، یہ نہیں معنی کرنا، کیونکہ لا کو علیحدہ رکھنا ہے۔ لا نہیں، کیا نہیں؟ جو میں نے ساری بات بتلا دی ہے کہ مخاطبین کے ذہن میں جو غلط سوچ نظریہ ہے وہ نہیں۔ کلام کی ابتدا میں جب لا آ جائے اس کے بعد قسم اٹھائی جا رہی ہو تو وہ لا کس لیے ہوتا ہے؟ مخاطبین کے ذہن میں جو غلط سوچ اور نظریہ ہوتا ہے اس کی نفی کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ لا۔ تو یہاں یہی ہے، شروع میں لا آ گیا، آگے قسم بھی اٹھائی جا رہی ہے۔ تو مخاطبین مشرکین مکہ، ان کی سوچ میں یہ بات ہے کہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی حساب و کتاب ہے، نہ جنت جہنم کا کوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دنیا ہی کو جنت اور جہنم ادھر ہی سمجھتے تھے جو کچھ ہے۔ اس سوچ کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے کہ یہ سوچ ان کی غلط ہے۔ لا نہیں، کیا نہیں؟ مشرکین مکہ کی سوچ، جو نظریہ ہے وہ غلط ہے، وہ نہیں۔ اقسمو، اب آگے ثابت کرنے کے لیے، اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں، بہذا البلد، اس شہر کی۔ ھذا البلد، ھذا کا معنی اس اور بلد کا معنی شہر، اس شہر کی قسم۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، مجھے قسم ہے اس شہر کی، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ ھذا البلد سے کون سا شہر مراد ہے؟ ہاں، مکہ مراد ہے۔ کون سا شہر؟ مکہ۔
مکہ شہر کی اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن کے اندر، وہ یہ ہے لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ آگے دوسری آیت میں کیا کہا؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَأَنْتَ حِلٌّ، اور آپ، لفظی معنی ہے نا، اور تو یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہہ رہے ہیں، اور آپ حلٌ رہنے والے ہیں، اور آپ رہنے والے ہیں بہذا البلد اس شہر میں، حالانکہ آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں۔ یہ اور بھی فضیلت کی بات ہے نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس شہر میں رہتے ہیں، مجھے اس شہر کی قسم آپ کا اس شہر میں رہنا یہ بھی فضیلت والا عمل، یہ بھی فضیلت ہے کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، آپ اس شہر میں رہائش رکھی ہوئی ہے، آپ رہتے ہیں اس شہر میں، مجھے پھر بھی اس شہر کی قسم۔ کیا بات ہے جی، کس لیے قسمیں اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں؟ آگے پھر دیکھیں، وَوَالِدٍ، پھر قسم، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد، اور جننے والے کی قسم، والد، واو آگے قسمیہ، وَوَالِدٍ، اور جننے والے کی قسم، وَمَا وَلَد، اور اس کی قسم جو اس نے جنا۔ ترجمہ لکھ لیں اس کا، وَوَالِدٍ، اور جننے والے کی قسم، یعنی مطلق طور پر تو معنی یہی ہے نا، وَوَالِدٍ، اور جننے والے کی، وَمَا وَلَد، اور اس کی جو اس نے جنا، کیا؟ قسم، یعنی دونوں قسمیں، جننے والے کی قسم، وما، اور اس چیز کی، والدہ، جو اس نے جنا، جننے والے کی قسم بھی ہوگی اور جو اس نے جنا اس کی بھی قسم ہوگی۔ اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کہی ہے بات، اس پر بھی ذرا غور کریں۔ کیا فرمایا؟ آگے آیت پڑھیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ترجمہ یہاں تک تو گزرا ہوا پہلے سورۃ 3 کے اندر، لقد، صرف البتہ نہیں، ہاں، خلقنا الانسان، ادھر آپ نے پڑھا تھا فی احسن تقویم، کیا ترجمہ تھا فی احسن تقویم کا؟ ہاں، سب سے اچھی بناوٹ میں، خوبصورت بناوٹ میں۔ یہاں فی کبد، کبد کا معنی ہے مشقت، کبد کا معنی مشقت، فی کا معنی وہی میں، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، فی کبد، مشقت میں، انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اچھا، اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ کو یہاں کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اس مشقت سے کیا مراد ہے؟ پیدا کرنا مشکل تھا یا کوئی اور مشقت ہے؟ اللہ کہتے ہیں نا ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، کیا مطلب؟ اللہ کے لیے مشکل تھا؟ پھر تو یہ مشقت وہ نہیں کہ اللہ کو مشکل تھا، انسان مشقت میں ہے، پیدائش سے لے کر مرنے تک ساری زندگی مشقتوں میں ہے اس کی، دکھ ہی دکھ ہیں اس کے۔ کسی انسان کو آپ تھوڑا سا چھیڑ کر دیکھ لیں، ظاہراً وہ بڑا پیارا اور بڑا ہی خوبصورت اور بڑا خوش لگے گا، اس کو تو جیسے پریشانی کبھی آئی ہی نہیں، جیسے اس کے پاس بیٹھ کر کوئی 10 دن بیٹھنا ہو جائے صحیح، بس دیکھو پھر اس کی زندگی کے حالات، بندہ کہتا ہے یار اس سے تو بہتر میں ہی تھا۔ کسی کو اپنا دکھ سنانے لگ جاؤ، وہ آگے سے ایسے سنائے گا کہ بندہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں یار اس سے میں بہتر ہوں، میرے دکھ اور غم کم ہیں، اس کے زیادہ ہیں۔ انسان ساری زندگی مشقتوں میں ہے۔ حدیث پاک بھی ہے نا ایک صحیح بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے نا دائرہ بنایا، چورس مربع شکل کا دائرہ بنا کر نا، ایک اس میں آپ نے حدیث پہلے سنی ہوئی بھی ہوگی، ایک لائن لگا کر، لمبی لائن لگا کر اس دائرے سے باہر نکال دی، پھر اس دائرے کے دائیں بائیں اوپر نیچے چاروں اطراف میں نا لکیریں لگائیں اور لائنیں الٹی سیدھی لگائیں، ایسے لائنیں لگا لگا کر بھر دیا سارا دائرہ، ایک لائن باہر نکال دی سیدھی اور درمیان میں کافی ساری لائنیں لگا دیں، لائنیں لگا کر پھر صحابہ اکرام سے پوچھا کہ یہ پتہ کیا بنایا میں نے؟ صحابہ اکرام خاموش۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی
کہ یہ جو نقشہ میں نے بنایا ہے نا، یہ جو چورس ڈبہ بنا ہوا ہے ایک دائرہ، یہ انسان ہے، یعنی انسان کی زندگی ہے۔ چورس جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی۔ یعنی ایسے تھا، آپ یوں سمجھیں، یہ شکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے جی؟ صحابہ خاموش۔ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دائرہ ہے نا، یہ والا، یہ انسان کی زندگی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ انسان کی زندگی۔ اور یہ جو لائنیں ہیں نا الٹی سیدھی ساری، توجہ فرمائیں، یہ جو لائنیں الٹی سیدھی ہیں، یہ انسان کے غم ہیں، دکھ، پریشانیاں۔ ایک سے نکلے گا، دو اور کھڑی ہوں گی پریشانیاں، ان سے نپٹے گا، 5 اور گھیرا ڈال لیں گی، کرتے ساری زندگی ایسے بھری ہوئی ہے۔ اور پریشانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کوئی سیدھی پریشانی ہے ہی نہیں، ساری ٹیڑھی ہیں، الٹی لائنیں لگائی ہیں، کوئی ان کا منہ سر نہیں ہے، کدھر کو جانا ہے کدھر کو نہیں، کوئی ادھر سے پریشانی آ گئی، کوئی ادھر سے آ گئی، ہر بندے کو آئیں گی، ہر بندے کو، اور پوری زندگی آئیں گی۔ اچھا یہ ہو گیا جی، ساری زندگی دکھوں سے بھری ہوئی، زندگی بھی آخر حد ہے اس کی ایک۔ اچھا یہ درمیان میں جو لائن ہے سیدھی، جو زندگی کی حدود کو بھی کراس کر رہی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ آپ بتائیں، آپ کے ذہن میں کوئی چیز آئی ہوگی؟ دیکھو یہ زندگی انسان کی، یہ دائرہ چاروں طرف سے حد ہے، بند ہے، یہ درمیان میں ساری زندگی دکھوں سے بھری ہوئی، یہ درمیان میں ایک سیدھی لائن لگا کر جو زندگی کی حدود کو بھی کراس کر کے باہر جا رہی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اعمال تو نہیں ہے، یہ انسان کی سوچ، امید ہے، امید اور سوچ ہماری سب کی یہی نہیں ہوتی، اگلے سال ہم یہ کام کریں گے، اگلا سال دیکھا اس نے، کل فوت ہو جاتا بندہ۔ پروگرام اس کا 10 سال کا تھا، جس بندے کو دیکھ رہے ہیں 10 سال کے بعد ہمارا کاروبار نا یہاں پہنچ جائے گا جی، 10 سال بعد آپ رکیں، 10 سال کے اندر ہم اتنے پیسہ جو ہے نا وہ اکٹھا کر لیں گے، اتنی ہماری دکانیں ہو جائیں گی، اتنے ہم پلاٹ خرید لیں گے، طرح طرح کی سوچیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک پلاٹ خرید کے رکھیں گے، 2 سال کے بعد اتنا پیسہ اس میں اضافہ ہو جائے گا، پھر ہم 3 اور لے لیں گے۔ باپ اپنے بیٹوں سے یہ مشورہ کرتا ہے، پروگرام بناتا ہے، لیکن اس بیچارے کو کون بتلائے کہ تیری زندگی کی حد تو لگی ہوئی ہے پہلے ہی، ایسے سوچیں امیدیں جو ہیں وہ زندگی کی حدود کو ہی چاروں طرف سے وہ کراس کر رہی ہیں، تو ختم ہو جائے گا کام۔ 10 سال کس نے دیکھے؟ اگلے منٹ کا پتہ نہیں ہوتا، 10 سالوں کی بات کون کر سکتا ہے؟ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ جو نقشہ بنا کر صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے نا اس مسئلے کی، کہ انسان ایسے کرتا ہے، اور یقیناً ہر بندہ ایسے کرتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ پروگرام تو سارے ہی بناتے ہیں، لیکن وہ بہت پروگرام فیل ہو جاتے ہیں، نہیں پتہ ہوتا کب زندگی ختم ہو جانی ہے۔ پریشانیاں جس کو دیکھ لیں اسی کی ہیں، بڑا پر امید ہوگا بندہ، بہت ہی خوش ہوگا، لیکن نہیں، ہر بندے کے اپنے اپنے معاملات ہیں، وہ اپنی جتنی کی اس کی حیثیت ہے نا، وہ اتنی کی حیثیت میں اتنا ہی پریشان ہوگا وہ۔ اگر ایک بندے کا، یعنی آپ مثال لے لیں، کوئی بھی مثال لے لیں، ایک بندے کا کاروبار لاکھوں میں ہے تو وہ لاکھوں کی پریشانیوں میں ڈوبا ہوگا۔ اگر ایک بندے کا ہزاروں کا کاروبار ہے تو وہ ہزاروں کے پیسوں میں بیچارہ پریشان ہوگا۔ اگر کسی کا 100-200 مزدوری کر کے روزانہ کما کر لاتا ہے تو وہ اس میں پریشان ہوگا۔ کبھی بھی الا ماشاء اللہ، عام طور پر یہی اصول ہے کہ جتنی کہ بندے کے اندر ہمت اور طاقت ہوتی ہے نا، اتنی کی پریشانی اللہ اس پہ ڈالتا ہے کہ یہ اتنی کی برداشت کرے گا۔ اگر اس کے پاس لاکھوں روپے نہیں تو کبھی کسی غریب پر اتنے 20-20 25-25 لاکھ کا قرضہ چڑھا بھی نہیں ہے۔ اب جتنا بندہ زیادہ پیسے والا ہوگا اتنی ازمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں، یہ تو قانون ہے نا، جدھر بھی آپ چلے جائیں ہر بندے کو دیکھ کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، جتنا بڑا بندہ ہوگا پریشانیاں اتنی بڑی ہوں گی، کبھی کدھر کچھ نہ کچھ پریشانیاں بنتی رہیں گی۔ لیکن ہوش سنبھالنے سے لے کر موت تک کبھی بھی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پریشانی آئی کوئی نہیں۔ وہ ویسے کہہ دے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو اس کی مرضی، کرنا بھی چاہیے۔ اپنے سے زیادہ پریشان بندوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ مجھ سے زیادہ بھی پریشان ہیں،
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا یہ بھی ذریعہ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ کسی کو دکھ آئے نہ ہو، کبھی دکھوں سے ساری زندگی بھری ہوئی ہے۔ تو یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو کس میں پیدا کیا؟ مشقت میں پیدا کیا۔ یہ تو مشقت ہی مشقت ہے اس کی۔ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، آگے 2 آیات اور پڑھ لیں جی۔ ایحسب، کیا وہ گمان کرتا ہے؟ کون؟ انسان۔ ایحسب، کیا وہ گمان کرتا ہے؟ الن یقدر علیہ احد، یہ بات ہے، یہ نظریہ ان کا سوچ اور غلط۔ الن یقدر، یہ کہ ہرگز نہیں قدرت رکھ سکتا یا ہرگز قدرت نہیں رکھے گا۔ ان، یہ کہ لن، ہرگز نہیں، یقدر، قدرت رکھے گا، علیہ، اس پر، احدن، کوئی ایک۔ کیا وہ یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی قدرت نہیں رکھے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان کے بارے میں کہ انسان یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، اس پر کوئی قادر نہیں ہے۔ کیا وہ یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی قدرت نہیں رکھے گا؟ دوبارہ ترجمہ دیکھیں۔ ایحسب، کیا وہ گمان کرتا ہے؟ ان، یہ کہ لن یقدر، ہرگز نہیں قدرت رکھے گا۔ ہرگز نہیں کس کا معنی ہے؟ لن یقدر، ہرگز نہیں، یقدر، قدرت رکھے گا، علیہ، اس پر، یعنی انسان پر، احدن، کوئی ایک۔ کیا اس نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اس پر کوئی قدرت ہی نہیں رکھے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید کہا، یقول اہلکت مالا لبدا، بندہ کہتا ہے، یقول، وہ کہتا ہے، اہلکت، میں نے برباد کر دیا، میں نے ہلاک کر دیا، کوئی معنی کر سکتے ہیں آپ۔ بندہ یہ کہتا ہے، اہلکت، معنی کریں، مالن، نہیں، صرف مال، مالن، لبدا، آپ نے ترجمہ پڑھا ہوا پہلے؟ لبدن، لبدن کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ، کثیر مال، تہ، اس کے اوپر پھر تہ لگی ہو، اس کے اوپر تہ لگی ہو، تہ در تہ، یعنی ڈھیر بنے ہوئے ہوں جس کے، ڈھیروں مال میں نے تباہ کر دیا، کثیر مال میں نے ہلاک کر دیا۔ بندہ تو یہ کہتا ہے، بندہ کہتا ہے نا کہ میں بڑا مال خرچ کیا جی، میں نے بڑے لاکھوں روپے میں نے تو لگا دیے ہیں، مال سارا اڑا کے رکھ دیا میں نے، تباہ کر دیا۔ کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ زندگی کے اندر ہی سارا کچھ ہے، میں نے اتنا مال خرچ کر دیا، اب مرنے کے بعد کون پوچھے گا؟ کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ خیال کرتا ہے۔ ایحسب، کیا وہ گمان کرتا ہے، الن یقدر علیہ احد، کہ اس کو ہرگز کوئی قادر نہیں ہوگا اس پر۔ ایحسب، یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال تباہ کر دیا، میں نے بہت زیادہ مال تباہ کر دیا، کوئی معنی آپ اس کا کر سکتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت، ایحسب ان لم یرہ احد، ایحسب کیا معنی ہے؟ کیا وہ گمان کرتا ہے، آ کا معنی کیا، یہی لفظ جو ہے نا ایحسب، اسی طرح اگلی آیت میں ایحسب، کیا وہ گمان کرتا ہے، ان لم یرہ احد، کہ اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، یہ کہ لم نہیں، یرہ، اس کو دیکھا، احد، کسی ایک نے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کمال کی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اور مسئلہ بڑا سمجھایا ہے اس جگہ پر۔ بس آخری آیت ایک ہی پڑھ کر یہیں پہ چھوڑتے ہیں، انشاءاللہ کل اسی جگہ سے آ کر افتتاح کریں گے۔ پچھلی باتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس لیے وہ 3 آیات بھی پڑھ دی ہیں۔ آپ اپنے اپنے سپارے پر غور کریں۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا معنی ہم نے پڑھا اس کا؟ ان لم یرہ احد، کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ان کا معنی ہے یہ کہ لم یرہ، اس کو نہیں دیکھا، احد، کسی ایک نے، یعنی آتا ہے نا خیال کہ اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، یہ جو کچھ کرتا رہا، مال جدھر خرچ کرتا رہا، حرام جگہ پہ لگاتا رہا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کہاں سے کمایا، کہاں، یہ کہتا تو ہے نا اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا، یہ گمان کر بیٹھا کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک ایک پل کی خبر ہے کہ دیکھا کیوں نہیں؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے، تو نے جہاں بھی خرچ کیا ہمیں علم ہے اس بات کا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ آگے اگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا،
الم نجعل لہ عینین، کیا معنی ہے اس کا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ سوچ کہتا کیا ہے کہ دیکھا نہیں کسی نے، آنکھیں کس نے دی ہیں؟ کیسا انسان عجیب ہے کہ جو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں وہ جس مالک نے دی ہیں اس کے بارے میں سوچ بیٹھا ہے کہ وہ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ خود دیکھنے کے لیے آنکھیں دی کس نے؟ اللہ نے، اور اس اللہ کے بارے میں یہ خیال کہ وہ دیکھ نہیں رہا ہوگا۔ الم نجعل لہ، کیا نہیں ہم نے دی اس کے لیے، کیا نہیں بنائی ہم نے اس کے لیے؟ نجعل، ہم نے اس کے لیے کر نہیں دی، بنا نہیں دی۔ عینین، دو آنکھیں، ولسانن، ایک زبان، وشفتین، اور دو ہونٹ، دو آنکھیں، ایک زبان، دو ہونٹ۔ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے واضح دو راستے اس کو دکھلا دیے۔ وہدیناہ، ہم نے اس کو رہنمائی کی، ہم نے اس کو ہدایت دی، ہم نے اس کو دکھلا دیے۔ نجدین، دو راستے۔ اس کی بھی تشریح ہے انشاءاللہ العزیز، آئندہ درس کے اندر اس کی مزید تشریح کریں گے۔ انہی تین آیات سے آگے والا سبق ہم شروع کریں گے۔ تمام ساتھی ذوق شوق کے ساتھ تشریف لائیں تاکہ انسان کی جو زندگی ہے نا اس کی ابتدا کی باتیں اور زبان، ہونٹ اور آنکھیں، یہ اللہ کی نعمتیں۔ انشاءاللہ اس کا درس جمعہ کو کلاس ہوگی نا، جمعہ کو انشاءاللہ العزیز تمام ساتھی تشریف لائیں، اس میں ہم انشاءاللہ یہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔